سورہ انفال مدینہ میں اتاری گئی۔ اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والے لوگ تم سے سوال کرتے ہیں لڑائی میں ہاتھ آئے مال کے بارے میں کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تم کہہ دو کہ یہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ کا لحاظ رکھ کر کام کرتے رہو اور آپس میں معاملات صلح صفائی کے ساتھ درست رکھو، اور کہنا مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور یہ لوگ اللہ پر خوب بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان لانے میں سچے اور حق پر ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے دربار میں، اور گناہوں پر ان کی بخشش ہے اور روزی ہے عزت والی۔ بڑا اہم موقع تھا جب ایک حق کام پر تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے دور بڑی خوبی کے ساتھ روانہ فرمایا، جبکہ ایمان والوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ تم سے بحث کرنے لگے تھے ایک ٹھیک بات پر، جبکہ اس کا درست ہونا ثابت تھا۔ تب انہوں نے اپنا حال ایسا بنا لیا جیسے کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، اور جب تم کو اللہ نے وعدہ دے کر فرما دیا کہ 2 جتھے میں سے ایک تمہارے ہاتھ ضرور لگے گا، اور تم چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے بے شوکت جتھا تمہارے قابو میں آئے، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دکھائے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا مانتے رہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد پر فریاد کیے جا رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما کر بشارت دی کہ میں 1000 فرشتوں سے جو سلسلے وار آئیں گے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یہ بشارت تم کو اس لیے دی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے، باقی نصرت اور مدد تمام کی تمام صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے تم پر اونگ کی چادر ڈھانپ دی جس کے سبب تم کو امن ملا، یعنی خوف دور ہوا، اور آسمان سے پانی بھی برسا دیا تاکہ تم کو پاک صاف کر دے اور شیطان کی گندگی سے تم کو بچا لے، اور تمہارے دل آپس میں بندھے اور جڑے رہے اور قدم بھی خوب جم جائے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کے دلوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا، پھر تم ان کی گردنیں مار کر سر اڑا دو اور ان کے بدن کے ایک ایک جوڑ کو چوٹ لگا کر ان کے جسم کو توڑ پھوڑ کر ڈالو۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھنے والوں کا یہی انجام ہونا تھا، اور ہر کوئی جان لے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اٹھے گا تو بے شک اللہ کی سخت پکڑ سے اسے واسطہ پڑنا ہے۔ یہ ابھی
نت سزا بھگتو، باقی انکاریوں کے لیے آگ کا عذاب تو آگے موجود ہے۔ اے ایمان والو، جب تم انکاریوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے بھڑو تو پھر تم ان کو پیٹھ ہرگز نہ دکھانا۔ جنگ کے موقع پر لڑائی کے ہنر کا پیترا بدلنا داؤ گھات کے لیے یا اپنی فوج سے طاقت لا کر مقابلہ کرنے کے سوا کسی نے لڑائی چھوڑ کر دشمن کو پیٹھ دکھائی تو اس نے اللہ کا غضب کما لیا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ پلٹنا بہت ہی برا ہوا۔ تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کر ڈالا، اور اے نبی آپ نے ریتی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے یہ کنکر ان پر ڈال دیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ایمان والوں کو احسان فرما کر بڑی خوبی سے آزمایا تھا۔ واقعی اللہ تو ہر حال میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر سن رکھو کہ اللہ انکاریوں کی ہر تدبیر کو بے اثر کر ڈالے گا۔ اگر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہو چکی، اور اگر اب بھی رک جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر پھر ایسی حرکت کی تو جواب میں ہم بھی اپنا داؤ چلا کر رہیں گے، اور تمہاری جتھا بندی کتنی ہی زیادہ ہو تم کو نفع نہ دے گی، اس لیے کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلو، اور سن لینے کے بعد حکم ماننے سے پھرنا مت، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے رہے کہ ہم نے سن لیا جبکہ انہوں نے ٹھیک سے اللہ کا حکم سنا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں بد سے بدتر ہے کہ حق بات سن لینے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی بہرے، گنگے اور بے عقل ہی رہے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ کچھ بھی خیر و بھلائی کے یہ لوگ طالب ہیں تو انہیں ضرور حق بات سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا تب بھی الٹے بھاگنے اور کترا کر چلنے سے یہ لوگ رکنے والے نہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سب حکموں کو قبول رکھو۔ جب بھی کسی کام پر اللہ اور رسول کا تم کو بلاوا ہو تو فوراً حاضر دو، اسی میں تمہاری زندگی بن جائے گی، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تو آدمی اور اس کے دل کے ٹھیک بیچ میں ہی موجود ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس آفت سے بچتے رہنا، وہ جب ٹوٹ پڑے گی تو تم میں سے صرف قصور والوں پر ہی نہیں برسے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے احسان کو جب کہ تم بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے اور بے بس تھے، ملک میں تم کو بہت دبا دیا گیا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ ڈالیں گے، تب اللہ نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو نواز دیا اور پاک ستھری روزی بھی عطا کی۔ اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کا حق مانو، یعنی اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا، اور اپنی آپسی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، اس کا وبال تم کو معلوم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر بھی ہے۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما کر تم کو بخش بھی دے گا، اور اللہ بڑا ہی زبردست فضل والا ہے۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب انکاریوں نے فریب رچایا کہ دباؤ ڈال کر تم کو بٹھا دے یا قید کرے یا قتل کر ڈالے یا نکال دے۔ انہوں نے اپنے کام کی بڑی ترکیب نکالی، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیر الٹ دی، اور سب کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر اثردار ہوتی ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ کر بتا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دکھ دینے والا عذاب ڈال دے، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا جب تک تم ان میں موجود تھے، اور جب تک گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ان میں رہیں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جبکہ انہوں نے مسجد حرام یعنی کعبہ کی ادب والی مسجد سے لوگوں کو روکا، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہ آئے؟ اور یہ لوگ اس مسجد کے متولی یعنی ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس مسجد کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے لوگ بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیا تھی؟ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب چکھو اپنے اس کفر کا عذاب۔ یقین جانو کہ یہ منکر لوگ اللہ کی راہ سے روکنے میں اپنا مال خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنا ہی مال لگا دے، آخر میں پچھتائیں گے اور ان کو بڑی حسرت ہوگی، پھر پراجت کر دیے جائیں گے اور انکاریوں کو آخر میں جہنم کی طرف گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تو یقیناً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، اور ناپاک خبیث کو ایک پر ایک ڈھیر کے ڈھیر بنا کر اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ ایسے لوگ واقعی بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ آپ ان نہ ماننے والوں سے اعلانیہ کہہ دو کہ اگر اپنی حرکت سے رک جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر اسی حرکت پر اڑے رہے تو اگلوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور تم لوگ ان سے برابر لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا کل حصہ اللہ ہی کے لیے قائم ہو جائے۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے رک جائے تو جو کچھ یہ آگے کریں گے اس کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اب بھی یہ لوگ مقابلہ نہ چھوڑے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا، وہی تمہارا بہتر حمایتی اور خوب اچھا مددگار ہے۔ اس بات کو جان لو کہ مال غنیمت میں تم کو جو کچھ بھی ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، جو رسول اللہ اور ان کے قریبی رشتے والوں کو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے۔ اسی پر عمل کرو اگر تم ایمان لا چکے ہو، اللہ پر اور اس حکم پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمایا، جب دو جماعتیں مقابلے میں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم میدان کے اس پار کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ اس پار کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تمہارے نیچے سے نیچے کی طرف اتر گیا، اور اگر لڑائی کا وقت طے کر کے
ایک دوسرے کے مقابل ہوتے تو ایسے موقع پر نہ پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ کو ایک کام کر ڈالنا تھا اور وہ کام ہو کر رہا تاکہ مر جائے جسے مرنا ہو دلیل پر اور زندگی پائے جسے زندہ رہنا ہو دلیل پر، اور اللہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ جب نبی کے خواب میں اللہ نے انکاریوں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اگر بہت تعداد میں دکھاتا تو مسلمانوں تم حوصلے میں کمی کر جاتے اور حکم پر عمل کرنے میں تمہارے آپس میں مت بھید پڑ جاتا، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور جب مٹھ بھیڑ ہوئی تو اللہ نے دشمنوں کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا اور مقابلے کے وقت ان کی نگاہ میں تم کو کم تعداد میں دکھایا، تاکہ اللہ کو جو فیصلہ منظور تھا اسے حکم کی شکل میں جاری فرما دے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے مقابلہ پیش آئے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور حکم مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو قدم پھسل جائیں گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور صبر سے ڈٹے رہو، اللہ تو صبر سے جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل پڑے تھے، ان کا مقصد اللہ کی راہ سے روکنا تھا، اور اللہ نے ان کے سارے کاموں پر گھیرا ڈال دیا۔ اور جب شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر بھڑ گئی تب وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹا بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نے نہیں دیکھا، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس وقت منافق لوگ اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں روب تھا مسلمانوں کو طعنہ دے کر کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں فریب میں ڈال کر دلیر کر دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر کاش تم دیکھ لو اس منظر کو جب انکاریوں کی جان نکالنے کو فرشتے آتے ہیں، تب مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ اب چکھو تیز جلن کا عذاب۔ یہ تمہارے ہاتھوں نے جو کمائی کر کے آگے بھیجا ہے اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسا ہی حال فرعون والوں کے ساتھ اور ان کے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پھر ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان سب کو پکڑ میں لے لیا۔ بے شک جانو کہ اللہ بڑا قوت والا ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ ڈالے، اور بے شک اللہ تو سب کی سننے والا اور سب کی حالت کا علم رکھتا ہے۔ جیسے فرعون والے ہلاک ہوئے اور ان کے پہلے کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھوٹ جانا، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور فرعون والوں کو پانی میں ڈبا کر مار ڈالا، اور یہ سب کے سب ظالم
لوگ تھے۔ اللہ کے یہاں تمام جانداروں میں بدتر اور شریر لوگ وہ ہے جو کفر پر اڑے رہتے ہیں اور ایمان کو قبول ہی نہیں رکھتے۔ جن لوگوں نے آپ سے صلح کا قول و قرار کر لیا، پھر ہر موقع پر اپنے قرار سے مکرتے رہے اور اپنی اس وعدہ خلافی سے بھی نہیں ڈرتے، کبھی لڑائی میں ایسے لوگ تمہاری جھپٹ پہ آ جائیں تو ایسی بری طرح انہیں مارو کہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھی بھاگ کھڑے ہو، اور یہ عبرتناک سزا انہیں اچھی طرح یاد رہے۔ اور اگر کسی قوم سے تم کو خیانت اور دغابازی کا اندیشہ ہو تو کھلے طور پر صلح کا قول و قرار ان کی طرف پھینک دو، واپس کر دو، تاکہ قول و قرار میں برابری قائم رہے۔ بے شک اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتی ہے۔ اور انکاری لوگ اس گمان میں نہ رہے کہ وہ بھاگ نکلے تو بچ جائیں گے، وہ کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ ہر طرح کی طاقت یعنی جنگی سامان، پلے ہوئے گھوڑے اور جو کچھ تم سے بن سکے سب تیار رکھو۔ ان چیزوں سے دھاگ بنائے رکھو اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی ہیبت جمائے رکھو جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بھرپور اجر تم کو مل کر رہے گا اور تم کبھی نقصان میں نہ رہو گے۔ اور اگر وہ لوگ امن اور صلح کی طرف جھک جائیں تو تم بھی اسی طرح کا برتاؤ کرو اور بھروسہ کرو اللہ پر کہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر صلح کے نام پر ان کا ارادہ تم کو دھوکہ دینے کا ہوگا تب بھی اللہ تم کو کافی اور بس ہے۔ اس نے تم کو اپنی مدد کا سہارا دیا اور ایمان والے ساتھی دے کر تمہاری مدد فرمائی، اور ان کے دل میں اللہ نے آپس کی محبت ڈال دی۔ ان میں الفت ڈالنے کو زمین کا تمام خزانہ تم خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، بے شک وہ تو بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کو اور آپ کے تابع رہنے والے جتنے ایماندار لوگ ہیں سب کو اللہ اکیلا کافی ہے۔ اے نبی، آپ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے ابھارو۔ اگر تم میں 20 آدمی بھی صبر سے جم کر لڑنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہو تو بھاری پڑ جائیں گے 1000 منکروں پر، اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ بے مقصد ہیں۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور تمہاری کمزوری کھل گئی، تو اب تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو تو غالب آ جائیں گے 200 پر، اور 1000 ہوئے تو اللہ کے حکم سے فتح پا جائیں گے 2000 پر، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ملک میں بدامنی پھیلانے والوں کو اچھی طرح کچل نہ دیا جائے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ فسادیوں کو فقط قیدی بنا لینے پر بس کرے۔ لوگو، تم دنیا کے لینے کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے، اور اللہ تو ہر طرح غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا لکھا پہلے سے نہ ہوتا تو گرفتار کیے گئے مشرک قیدیوں کو چھوڑ کر جو مال تم نے لیا تھا وہ تمہارے لیے بڑی سخت اور زبردست تکلیف کا سبب بن جاتا۔
بس اب پاکیزہ اور حلال سمجھ کر کھاؤ جو مال تم نے غنیمت کا حاصل کیا، اور اللہ کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تو بہت ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں فرما دو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نیکی اور خیر پایا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا کرے گا، اور تم کو معافی بھی مل جائے گی، اور اللہ تو واقعی بہت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ دغا بازی کا ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے اس لیے کہ پہلے بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، بس اسی لیے ان لوگوں کو اللہ نے آپ کا قیدی بنا دیا، اللہ تو بڑا جاننے والا اور دانا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑا یعنی ہجرت کی اور جہاد کیا مال اور جان لگا کر اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ایسوں کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، بس یہ لوگ ایک دوسرے کے سچے ساتھی ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، یعنی ایمان کی خاطر اپنا وطن نہیں چھوڑ پائے، تم پر ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی چیز میں نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، ایسے لوگ دین میں تمہاری مدد طلب کرے تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، مگر یہ مدد ان کے مقابلے میں نہیں دی جا سکے گی جن کے درمیان تمہاری صلح قائم ہو، اور اللہ تو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ منکر لوگ جو ایک دوسرے کے خوب مددگار بنے ہوئے ہیں، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بن کر نہ رہو گے تو زمین میں فتنہ پھیلتا رہے گا اور بڑا فساد کھڑا ہوگا۔ اور جو لوگ بھی ایمان میں آ جائے اور ہجرت کرے اور اللہ کے راستے میں محنت اٹھائے اور ایسوں کو جو لوگ رہنے کی جگہ دے اور ان کی مدد کرے، یہ سب سچے اور پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لاتے رہیں اور ہجرت کرے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کی محنت میں ساتھی بنے رہے، یہ بھی تمہارے اپنے ہو چکے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ رشتہ دار آپس میں وراثت کے قانون میں اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے وارث ہونے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سچ بات کہی۔ Islam Facts by Shayan and Faizan. Don't forget to subscribe this channel.